ساتھی ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ پر حاضری کے حوالے سے انتہائی خوبصورت کلام پیش کرنے لگا ہوں۔ محبت سے سماعت فرمائیں، شاعر کیا کہتا ہے، آغاز کرتا ہوں۔ مجھے فرقت میں رہ کر مدینہ یاد آتا ہے، مجھے فرقت میں رہ کر مدینہ یاد آتا ہے، مجھے فرقت میں رہ کر مدینہ یاد آتا ہے، وہ جالی یاد آتی ہے، وہ جالی یاد آتی ہے، وہ روزہ یاد آتا ہے، وہ جالی یاد آتی ہے، وہ روزہ یاد آتا ہے۔ کھڑا ہوتا جہاں جا کے سلام شوق کو لے کر، کھڑا ہوتا جہاں جا کے سلام شوق کو لے کر، وہ موقع یاد آتا ہے، وہ حجرہ یاد آتا ہے، وہ موقع یاد آتا ہے، وہ حجرہ یاد آتا ہے۔ در اقدس پہ حاضر ہوں، نگاہوں میں ہے وہ میری، در اقدس پہ حاضر ہوں، نگاہوں میں ہے وہ میری، وہ منظر یاد آتا ہے، وہ منظر یاد آتا ہے، وہ نقشہ یاد آتا ہے، وہ منظر یاد آتا ہے، وہ نقشہ یاد آتا ہے۔ وہ جنت کی کیاری میں مناجات خدا کرنا، وہ جنت کی کیاری میں مناجات خدا کرنا، وہ رحمت یاد آتی ہے، وہ جذبہ یاد آتا ہے، وہ رحمت یاد آتی ہے، وہ جذبہ یاد آتا ہے۔ کبھی عشق نبی میں آنسوؤں سے تر بتر ہونا، کبھی عشق نبی میں آنسوؤں سے تر بتر ہونا، وہ رونا یاد آتا ہے، وہ رونا یاد آتا ہے، وہ لمحہ یاد آتا ہے، وہ رونا یاد آتا ہے، وہ لمحہ یاد آتا ہے۔ کبھی صفا میں جا کر کے خدا کی یاد میں رہنا، کبھی صفا میں جا کر کے خدا کی یاد میں رہنا، وہ مجلس یاد آتی ہے، وہ گوشہ یاد آتا ہے، وہ مجلس یاد آتی ہے، وہ گوشہ یاد آتا ہے۔ کبھی صحنے حرم میں بیٹھ کر محو حرم ہونا، کبھی صحنے حرم میں بیٹھ کر محو حرم ہونا، وہ منبر یاد آتا ہے،
وہ قبلہ یاد آتا ہے، وہ منبر یاد آتا ہے، وہ قبلہ یاد آتا ہے۔ گزرتی زندگی میری مدینے کی فضاؤں میں، گزرتی زندگی میری مدینے کی فضاؤں میں، وہ وادی یاد آتی ہے، وہ صحرا یاد آتا ہے، وہ وادی یاد آتی ہے، وہ صحرا یاد آتا ہے۔ الہی اب تو پہنچا دے وہیں پہ ہم سبھی کو بھی، کہہ دے آمین۔ الہی اب تو پہنچا دے وہیں پہ ہم سبھی کو بھی، الہی اب تو پہنچا دے وہیں پہ ہم سبھی کو بھی، کہ طیبہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، کہ طیبہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ مجھے فرقت میں رہ کر مدینہ یاد آتا ہے، وہ جالی یاد آتی ہے، وہ روزہ یاد آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ تمام احباب ایک مرتبہ محبت و عقیدت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ گزشتہ کئی سالوں کی طرح آج بھی ہم سب حج اور عمرے کی تربیتی مجالس کی ترتیب کی پہلی مجلس میں جمع ہیں۔ آپ میں سے بعض خوش نصیب یقیناً وہ ہیں جو اس سال حج بیت اللہ کا سفر کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حاضری کو آسان بھی فرمائے اور مقبول بھی فرمائے۔ اور بعض ساتھی ایسے ہیں کہ جن کا اس سال سفر نہ ہو، لیکن یقیناً ایک مومن کے دل میں اشتیاق، جذبہ، طلب اور تڑپ ضرور ہوتی ہے کہ زندگی میں ایک نہ ایک دن ایسا آئے کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت بھی کر سکے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت بھی کر سکے۔
تو مجلس کے آغاز میں ہی یہ دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے حرمین الشریفین کی زیارت بار بار نصیب فرمائے، اور حج بیت اللہ کی زیارت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ چونکہ یہ اسلام کا وہ فرض ہے جس میں ایک مسلمان چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اسے بہت کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑتا ہے۔ وہ اپنا وقت بھی نکالتا ہے، وہ اپنی صحت تندرستی بھی اللہ کے راستے میں لگاتا ہے، وہ اپنی مصروفیات کو بھی قربان کرتا ہے، اور اپنے کمائے ہوئے حلال مال کا بہت بڑا حصہ بھی خرچ کرتا ہے۔ تب جا کر زندگی میں یہ سعادت آتی ہے کہ بندہ حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ وہاں جانے سے پہلے ہر مسلمان وہ حج کو کم از کم اتنا ضرور سیکھ لے کہ اس کا یہ قیمتی مبارک سفر خراب نہ ہو، اس کا یہ فرض اور رکن ضائع نہ ہو، اور وہ اتنی قربانیوں کے بعد ایسا نہ ہو کہ محروم اور مایوس ہو کے واپس آ جائے۔ تو یہ اس سلسلے کی ایک کوشش ہے، ایک فکر ہے۔ تو اس لیے تمام ساتھیوں سے، اور مستورات بھی تشریف فرما ہے شعبہ بنات میں، ان سے بھی یہ درخواست ہوگی کہ چونکہ وقت کم ہے، صرف ہمارے پاس یہ 3 دن ہیں، آج کل اور پرسوں، ان 3 دنوں میں انشاءاللہ ہم اس پورے سفر کو احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو کم وقت کے اندر ہم ان چیزوں کو سن لیں، سیکھ لیں، سمجھ لیں، اور اسی کے اعتبار سے اس پہ عمل کا ارادہ کر لیں۔ اس لیے ساتھی اپنی پوری توجہ جو ہے وہ بات کی طرف رکھیں گے اور اسکرین کی طرف رکھیں گے، تاکہ ہمارے لیے بات کو لینا اور بات کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہوتی ہے کہ اللہ اپنے بندے کو یہ زیارت اور یہ موقع نصیب کر دے۔ حدیث پاک میں بھی، قرآن کریم میں بھی اس کے بے انتہا فضائل آئے۔ صرف ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ کر کے ہم آگے بات کی طرف جائیں گے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تابعوا بین الحج والعمرہ، کوشش کیا کرو اگر تمہارے پاس اسباب ہو تو حج اور عمرہ پے در پہ کرو۔ لیکن آج کتنے سارے لوگ آپ کو دنیا میں ملیں گے، وہ نعوذ باللہ کہتے ہیں یہ کیا ہے، یہ کیا ایک تماشا سا بنایا ہوا ہے کہ ہر سال عمرے پہ جا رہے ہیں، ہر سال عمرے پہ جا رہے ہیں۔ ہر سال اس لیے جا رہے ہیں، اللہ نے نصیب کیا ہے، اللہ نے استطاعت دی ہے کہ اللہ کے محبوب کا حکم پورا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا پے در پہ کرو، کیوں؟ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، حج اور عمرہ 2 ایسی عبادتیں ہیں جو انسان کے فقر کو، تنگ دستی کو کم کر دیتے ہیں اور گناہوں کو کم کر دیتے ہیں۔ کما ينفی الکیر خبث الحدید والذهب والفضہ، اور یہ انسان کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتے ہیں جیسے ایک بھٹی لوہے اور سونے اور چاندی کے کھوٹ کو ختم کر دیتا۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حج مبرور کا بدلہ سوائے اللہ کے ہاں جنت کے اور کچھ بھی نہیں۔ تو کتنی بڑی سعادت ہے۔ تو انشاءاللہ آج کی مجلس سے ہم آغاز کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ آج چونکہ اکثر جانے والے احباب ایسے ہوتے ہیں یقیناً کہ جو پہلے جا کے عمرہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد حج، پھر مدینہ منورہ حاضری، تو 3 مجلسوں میں تینوں باتوں کو تقسیم کریں گے، اور اس کے ضمن میں جو ضروری باتیں، مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ جی، حج سے پہلے، حج کے دوران، حج کے بعد، ایک بندہ حج کے لیے جا رہا ہے، جانے سے پہلے اس کو کیا کرنا ہے، کیا تیاری کرنی ہے؟ جب حج شروع ہوگا تو حج کیسے کرے گا؟ جب حج پورا ہو جائے تو اس کے بعد کی زندگی کیسے گزارے گا؟ جی،
حج پر جانے والے کی روانگی کی دو صورتیں ہیں. یہ وہ چیزیں دوستو جو فائدہ دے گی آپ کو. یا تو آپ کی جو روانگی ہے آپ کی فلائٹ مکہ مکرمہ کے لیے. مکہ مکرمہ سے مراد یعنی آپ کہاں اتریں گے؟ جدہ میں. مکہ مکرمہ میں تو ایئرپورٹ نہیں ہے. مکہ مکرمہ جانے والے احباب کو کون سے ایئرپورٹ پہ اتارا جاتا ہے؟ جدہ کے ایئرپورٹ پہ. تو یا تو اس ترتیب پر آپ کی روانگی ہوگی کہ ابھی حج میں بہت سارے دن ہیں تو آپ جدہ جائیں گے یعنی مکہ مکرمہ آپ نے پہلے جانا ہے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے عموماً یہ ان کے لیے جو بالکل مقصد یہ ہے کہ ایسی ترتیب پر جا رہے ہو کہ حج کے ایام اتنے درجے میں رہ جائے کہ یہ مدینہ منورہ کے ایام پورے کر لیں اور پھر وہاں سے حج کے لیے آ سکے تو مدینہ منورہ ڈائریکٹ وہاں کے ایئرپورٹ پہ آپ کو اتارا جا سکتا ہے. سمجھ گئے؟ تو دو ہی شکلیں, یا تو آپ براہ راست مکہ مکرمہ جائیں گے یا براہ راست مدینہ منورہ. اب آپ یہ بتائیں کہ جو شخص مکہ مکرمہ جا رہا ہے تو اس کے ذمے یہاں سے جاتے ہوئے کیا ضروری ہے کہ یہ احرام باندھ کے جائے گا یا بغیر احرام کے؟ جی باندھ کے جائے, اس لیے کہ اس نے کیا کرنا ہے؟ جا کے پہلے عمرہ کرنا ہے. اور جو مدینہ منورہ پہلے جا رہا ہے تو یہ احرام باندھ کے جائے گا یا اپنے عام کپڑوں میں جائے گا؟ یہ عام کپڑوں میں جائے گا, اس لیے کہ وہاں طواف نہیں ہے, وہاں بیت اللہ شریف نہیں ہے, وہاں مطاف نہیں ہے, وہاں عمرہ نہیں ہے, بلکہ روضہ مبارکہ کی حاضری ہے, اس کے لیے کوئی احرام شرط نہیں ہے. یہ دو چیزیں ذہن میں رکھیں. جی ضروری سامان جانے سے پہلے کیا کیا چیزیں اپنے پاس رکھنی چاہیے؟ اب یہ تو انسانی شعور ہے لیکن چند چیزیں اس سفر کے اندر بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے. آپ کے پاس ایک مناسب درجے کا بیگ ہونا چاہیے. اب دیکھیں یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آج دنیاوی اعتبار سے ہمیں جس کو جاننا ضروری ہے, اس میں کمی بیشی کرنے سے سفر میں انسان ذہنی متاثر ہو جاتا ہے. اب مثال کے طور پہ آپ سعودی ایئر لائن میں جا رہے ہیں, الگ فلائٹ ہے, پی آئی اے الگ فلائٹ ہے, قطر ایئر لائن الگ فلائٹ ہے, ہماری جو ڈومیسٹک فلائٹ سے ایئر بلو ہے, ایئر سیال ہے, الگ. ہر ایک کے اپنے اپنے اصول ہیں. آپ 20 kg کا بیگ رکھ سکتے ہیں, آپ 23 کا رکھ سکتے ہیں, آپ 30 کا رکھ سکتے ہیں. یہ تسلی کے ساتھ معلومات لے لے اور اتنا ہی بیگ بنائے جس میں اس ایئر لائن کے اصول کے مطابق آپ سامان لے جا سکتے ہیں. بات سمجھ گئے؟ اگر حج سکون کا کرنا ہے, عمرہ سکون کا کرنا ہے, ان چیزوں میں اپنے آپ کو پریشان نہ کریں. ہم پاکستان کے لوگوں میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. 20 kg الاؤ ہے اور ہم 25 kg بھر دیتے ہیں اور ساتھیوں سے کہتے ہیں یار بس دعا کرو, کوشش کرو وہاں نکل جائے. اب پورے ایئرپورٹ تک جانے میں ٹینشن, امیگریشن کے لائن میں ٹینشن, سامان تولنے میں ٹینشن. تو عمرہ ایک طرف, حج ایک طرف, تسبیحات ایک طرف, تلبیہ ایک طرف, ساری ٹینشن یہ کہ میرا بیگ نکل جائے. بھئی ایسا عمل کیوں کروں میں؟ شروع سے اصول کے اوپر ہم آ جائیں. ایک چھتری یہاں سے لے لے یا وہاں, اس لیے کہ وہاں کا موسم عموماً گرم ہوتا ہے اور اس سال کا حج بھی خوب گرمی میں, اور وہاں کی گرمی ایسی نہیں ہے دوستوں کہ جیسے پاکستان میں تو چل جاتا ہے, وہ ڈائریکٹ انسان کی گردن پہ لگتی ہے اور اس سے انسان کی صحت متاثر ہوتی ہے. چھتری ایک ضرور انسان لے لیں. مردوں کے لیے ایک بیلٹ, یہ بیلٹ کس کے اوپر باندھیں گے؟ احرام کے اوپر. لیکن اس بیلٹ کے لینے کا جو مقصد اور سبب ہے وہ کوئی احرام سنبھالنا نہیں ہے کہ احرام مضبوط کرنا ہے, بلکہ اس کا مقصد یہ ہوا کہ وہ ضروری چیزیں جو ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتا ہوں, اور جیب تو ہے نہیں, احرام میں جیب ہوتی ہے دوست, جیب تو ہے نہیں, تو لہٰذا پاسپورٹ ہے, چھوٹا موبائل ہے, مناسب کرنسی ہے, کارڈز ہیں, وہ چیزیں میں بیلٹ کی جیبوں میں رکھ سکوں. اس نیت کے ساتھ بیلٹ خرید کر کے مرد باندھیں گے. مستورات کے لیے تو نہیں ہے, مستورات کے لیے تو ان کا لباس ہی احرام ہے, وہاں بیلٹ کا تصور نہیں. مرد ایسی چپل لے لے کہ جس کے اندر ان کے پیر کی ابری ہوئی ہڈی نظر آئے, جو درمیان کی ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے وہ چھپے نہ ہو. احرام لے لیں اور کوشش کریں کہ ایک احرام تو آپ نے گھر سے پہن کر لے جانا ہے, ایک بیگ میں صاف ستھرا رکھ دے. کچھ پتہ نہیں ہوتا, کبھی جہاز کے واش روم چھوٹے ہوتے ہیں, اس میں گندے ہو جاتے ہیں, معاملات ہو جاتے ہیں.
احتیاطاً ایک رکھیں. جو حاجی پیشنٹس ہیں جو مستقل اپنی میڈیسنز لیتے ہیں، اور تقریباً لوگ اس طرح لازماً اپنی دوائیاں لیں، جتنے دن کا سفر ہے لینے کے بعد اپنے ڈاکٹر سے اس کی پرچی پرسکرپشنز بنائیں. لازمی یہ اصول اور قانون ہے. پرچی پر اسٹیمپ لگائیں اپنے ڈاکٹر سے، اور جب حاجی کیمپ آپ جائیں تو وہاں اس کو سیل کیا جاتا ہے. وہ آپ کی دوائیوں کو چیک کر کے ڈاکٹر کی پرچی دیکھ کر اس پر سیل لگا دیں گے. اب آپ کو کوئی پریشانی نہیں. احتیاط. ویکسینیشن کارڈ جو اصول کے اعتبار سے ہے، آپ کو ٹیکے لگیں گے حاجی کیمپ میں، وہ کارڈ آپ کے پاس ہو. پاسپورٹ اور نقدی، چونکہ اس کے بغیر تو سفر نہیں، پاسپورٹ کے بغیر نکلتے ہوئے ایک ایک چیز کو چیک کریں، 10 بار چیک کریں. چاہے کوئی آپ کا مذاق اڑائے نا کہ یار یہ کیا سنکی بنا ہوا ہے، یہ کیا وہمی بنا ہوا ہے، سفر آپ نے کرنا ہے. بار بار اپنی چیزیں دیکھ لیں. مناسب اتنی کرنسی لے لیں، پرانے ساتھیوں سے مشورہ کر لیں کہ کتنی کرنسی میں لے جاؤں کہ جس میں میرے 20 دن 22 دن 25 دن، اور یہیں سے کرنسی بنائے دوستو. وہاں اب کرنسی بنانا ایک مشکل کام ہے، لائنیں ہیں، پھر پاکستانی کرنسی بالکل ایک ڈیگریڈ ہو چکی ہے ہماری، وہ اچھی نظر سے نہیں دیکھتی. تو اس لیے یہیں سے بنائیں، جتنے ضروری ریال ہے وہ بنا لیں یہاں سے. ٹکٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے. ان چیزوں کو تسلی کے ساتھ چیک کر لیں. جی ممکن ہو اگر آپ کے پاس جیسے کندھے کا بیگ ہوتا ہے، اس میں قرآن کریم کا ایک چھوٹا نسخہ رکھ دیں، موقع ملتا ہے تلاوت کریں گے. احتیاطاً سیفٹی پن رکھ لیں. مستورات ایسا نقاب لے لیں جس میں جالی ہو، اس لیے کہ آگے ابھی آ جائے گا کہ جب عمرے کی نیت کر لیں گے تو مستورات کے لیے چہرے کو ڈھکنا منع ہے. یعنی ایسا کپڑا جو مسلسل چہرے کے ساتھ لگا رہے، چپکا رہے، جیسے ہماری مستورات نقاب پہنتی ہے، ایسا نقاب پھر منع ہے. تو ایسے ہیڈ آتے ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں، تھوڑا سا فاصلے پر ہے اور آگے سے ایسے وہ نقاب لٹک رہا ہوگا. اس لیے کہ ہماری بعض مستورات کیا کرتی ہیں، بس یہ سن لیا کہ بھئی چہرہ نہیں چھپانا ہے، چلو چہرہ کھول کے چل رہے. بد نظری کا گناہ لازم آتا. احتیاط کرنی چاہیے. دستی بیگ لازمی لے لیں جس میں آپ کی ضرورت کی چیزیں ہو، پانی کی چھوٹی بوٹل ہو، ہر چیز کی فوٹو کاپی ہو یہ اپنے پاس. دعاؤں کی کتابیں آتی ہے چھوٹی، جیسے حج کے مسائل کی کتاب لے لیں، مناجات مقبول، دعاؤں کی کتابیں، منزل جو بھی ہے اپنے علماء سے پوچھ لیں، سفر میں اپنے پاس رکھیں. 100 دانوں کی تسبیح رکھیں. ایک دستی تھرموس جس میں پانی آپ لے جائیں، ضرور اپنا صاف ستھرا پانی اپنے پاس رکھیں کہ مکہ مکرمہ تک وہ پانی آپ کے پاس ہو، بیچ میں کوئی ضرورت پڑے تو اس کو پیتے رہیں. جی یہ تو دوستوں ہو گئی جو ضرورت کی چیزیں ہیں، یہ آپ نے خریدنی ہے. کسی بھی مناسب جگہ سے جا کر تسلی کے ساتھ اس کو خرید لیں. اب آتے ہیں دوستوں اپنے اصل موضوع یعنی حج کی تربیت کی طرف. دیکھیں آگے بڑھنے سے پہلے چند چیزیں اصولی طور پہ سمجھ لیں. حج کو اللہ پاک نے فرض فرمایا. حج کے ادا کرنے کے 3 طریقے. کتنے طریقے؟ 3 طریقے. پہلی صورت ہے جس کو کہتے ہیں حج افراد، دوسری صورت ہے حج تمتع، تیسری صورت ہے حج قران. پہلی قسم کون سی ہے؟ حج افراد، الف کے نیچے زیر پڑھیں. دوسری قسم ہے حج، نہیں آ رہی ہے سمجھ میں، حج تمتع، اور تیسری صورت ہے حج قران. ٹھیک ہے، تینوں میں کیا فرق ہے؟ بالکل آسان سا، کوئی مشکل نہیں ہے دوستوں. آپ پہلے میری طرف دیکھ لیں پھر انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے. اگر آپ اپنے ملک سے جیسے کراچی سے جانے والے ہیں، آپ اپنے شہر سے جائیں تو آپ کا صرف ارادہ یہ ہو کہ میں جو احرام پہن رہا ہوں اسی احرام میں جا کے حج کروں گا، عمرہ نہیں کروں گا. ابھی صرف اس احرام میں جا کے کیا کروں گا؟ حج کروں گا. اس صورت کو کہتے ہیں حج افراد. کیا کہتے ہیں؟ حج افراد. دوسری صورت جو سب سے زیادہ عام ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ جب آپ جا رہے ہیں تو ابھی حج میں 15 دن 10 دن 12 دن 20 دن 25 دن کتنے بھی باقی ہوں. اب ظاہر سی بات ہے کہ حج میں تو بڑا وقت ہے، کیا کریں گے؟ تو اپنے شہر سے جو احرام پہن کر آپ جا رہے ہیں، اس احرام میں آپ نے نیت کی کہ میں جا کے پہلے عمرہ کر لوں گا.
کیا کر لوں گا؟ عمرہ کر کے احرام کھول کے فارغ ہو جاؤں گا. پھر جب حج کے دن شروع ہوں گے تو دوبارہ احرام پہن کر جا کے اس میں حج بھی کر لوں گا. تو اپنے شہر سے باندھا کس نیت سے؟ عمرے کی نیت سے, اور بعد میں اس میں کیا کیا؟ حج کیا. اس کو کہتے ہیں حج تمتع, اور سب سے زیادہ یہی ترتیب ہوتی. تیسری صورت ہوتی ہے حج قران. آپ اپنے شہر سے جب جا رہے ہیں تو آپ نے کہا کہ میں یہ جو احرام پہن رہا ہوں اسی احرام میں ہی میں عمرے کی بھی اور اسی میں ہی حج کی بھی نیت کر رہا ہوں. کیا مطلب؟ آپ نے دونوں کی نیت ایک ساتھ کر لی کہ اللہ میں اس احرام میں عمرے اور حج دونوں کی نیت کر رہا ہوں. آپ جب چلے جائیں گے عمرہ کر کے فارغ ہو جائیں گے, لیکن فارغ ہونے کے بعد آپ اپنے احرام کی چادر نہیں کھولیں گے. حج تمتع میں تو احرام کی چادر کھول دیں گے آپ, اس میں آپ احرام کے اندر ہی رہیں گے, ساری پابندیاں آپ کے ساتھ جڑی رہے گی, انہی چادروں میں آپ رہیں گے, چاہے 5 دن ہو, 8 دن ہو, 10 دن ہو, 20 دن باقی ہو. اور جب حج کے دن آئیں گے, لوگ حج کے لیے مینا روانہ ہوں گے, آپ بھی ان کے ساتھ چلے جائیں گے, وہی احرام پہن کے آپ گئے. تو ایک ہی احرام میں عمرہ اور اسی میں ہی حج, اس کو کہتے ہیں حج قران. کس کس کو یہ تینوں صورتیں سمجھ میں آئی ہے دوستو؟ مشکل تو نہیں ہے نا, سمجھ گئے؟ تو حج افراد دیکھیں, اب جس میں اپنے وطن سے حج کا احرام پہن کر اور حج کی نیت سے جائے, لہذا مکہ پہنچ کر عمرہ نہیں کر سکتا بلکہ حج کا انتظار کرے گا, البتہ نفلی طواف وغیرہ کر سکتا ہے. حج تمتع جس میں اپنے وطن سے عمرے کا احرام اور نیت کرے گا, مکہ جا کر عمرہ کر لے, فارغ ہو کر احرام اتار دے, پھر حج کے ایام جب شروع ہو تو وہاں مکہ سے حج کا احرام پہن لے. حج قران جس میں اپنے وطن سے عمرے اور حج دونوں کا ایک احرام پہن کر نیت کر لے, مکہ پہنچ کر پہلے عمرے کے تمام افعال سے فارغ ہو جائیں, لیکن 2 کام نہیں کرے گا, احرام نہیں اتارے گا اور حلق یا قصر نہیں کرے گا, یعنی گنجا بھی نہیں کرائے گا, مشین بھی نہیں پھرائے گا, اور اگر مستورات ہے تو وہ بالوں کو ایک پور کے برابر بھی نہیں کاٹے گی, بلکہ حج کا انتظار کریں, اور جب ایام حج آ جائے تو جا کر حج مکمل کر لے, تب احرام سے فارغ ہوگا. بات سمجھ گئے؟ تو یہ کتنی صورتیں ہو گئی دوستو؟ 3. ان میں سے آسان ترین صورت جو ہے وہ واضح طور پہ سمجھ میں آتی ہے, وہ کون سی والی ہے؟ دوسری والی ہے, جس کو کہتے ہیں حج تمتع, کہ اپنے شہر سے عمرے کا احرام باندھا, عمرے سے فارغ ہو کے احرام کھول کے نارمل ہو گئے, پھر جب حج کے دن آئے تو پھر حج کا احرام باندھ کے احرام کر کے آ گئے. بات سمجھ گئے؟ لہٰذا ہم جو ترتیب چلائیں گے تو حج تمتع کی ترتیب پر ہی چلیں گے, اسی میں ہی سہولت اور راحت ہے. جی اچھا, چند ضروری اصطلاحات. یہ جو پورا سفر حج ہے اس میں یاد رکھیں کہ بار بار چند الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کے سامنے بار بار آئیں گے, یہ زندگی کا حصہ ہے دوستو. آپ دیکھیں نا, انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس میں مختلف الفاظ چل رہے ہوتے ہیں. جیسے مثال لے لے, کرکٹ ہے, کرکٹ کے شوقین جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کیچ ہو گیا, بولڈ ہو گیا, اسٹمپ ہو گیا, فلاں ہو گیا, وائڈ ہو گئی, نو بال, یہ وہاں کی اصطلاحی زبان ہے. حج کے اندر کچھ چیزیں آپ بار بار سنیں گے, انسان اس کو سمجھ لیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. اب دیکھیں وہ 15 الفاظ تقریباً. نمبر 1 پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ پیچھے والے حضرات کو نظر آ رہا ہے کیا لکھا ہوا ہے؟ احرام. نمبر 2 تلبیہ. نمبر 3 میقات. نمبر 4 مطاف. نمبر 5 طواف. نمبر 6 اضطباع. نمبر 7 حجر اسود. نمبر 8 استیلام حجر. نمبر 9 رمل. نمبر 10 مقام ابراہیم. نمبر 11 ملتزم. نمبر 12 حتیم. نمبر 13 سعی. نمبر 14 میلین اخضرین. میلین اخضرین. نمبر 15 حلق یا قصر. ٹھیک ہے, یہ الفاظ آپ اس سفر میں بار بار سنیں گے. تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ بہت آسان سی اصطلاحی زبان ہے, لیکن ہم اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں. جی احرام کیا ہے دوستو؟ مرد کا
غیر سلی ہوئی دو چادریں پہننا. یہ آپ کو چادر نظر آ رہی ہوگی نا, یہ احرام سب نے تقریباً دیکھا ہوگا, دو چادریں جو غیر سلی ہوئی ہو. عورت کے لیے اس کا لباس ہی احرام ہے. بات سمجھ گئے؟ دوسرا لفظ کیا ہے؟ تلبیہ. یہ حج میں یا عمرے کے سفر میں تلبیہ اور سب سے افضل وظیفہ. حدیث پاک میں فرمایا جب بندہ حج یا عمرے کا احرام باندھ لے, آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے سب سے افضل وظیفہ تلبیہ ہے. اور جب حاجی تلبیہ پڑھتے ہیں تو فرمائے دائیں بائیں کی جتنی مخلوقات ہیں اللہ کے حکم سے وہ بھی تلبیہ میں شامل ہو جاتی. تو تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, یہ تلبیہ. تیسرا لفظ آپ سنیں گے میقات. میقات بار بار کہا جائے گا کہ بھئی میقات سے پہلے پہلے احرام پہن لیں. جب آپ اپنے علاقے سے شہر سے نکلیں گے نا دوستو, تو کم سے کم وہ یعنی وہ کون سا پوائنٹ ہے, وہ کون سی جگہ ہے کہ جس سے پہلے پہلے آپ احرام پہن چکے ہو. ہم تو سہولت کے لیے گھر میں پہن لیتے ہیں, یا آپ نے دیکھا ہوگا ایئرپورٹ میں پہن لیتے ہیں, لیکن یہ احتیاط ہے سکون کے لیے. لیکن آخری حد اور لمٹ کیا ہے کہ جہاں سے پہلے پہلے احرام پہن لینا چاہیے, اس حد اور لمٹ کو کہا جاتا ہے میقات. کیا کہتے ہیں دوستو؟ میقات. وہ مقام جس پر بغیر احرام کی حالت کے انسان نہیں گزر سکتا ورنہ دم دے گا. اور ایسے مقامات کل کتنے ہیں؟ 5. پوری دنیا میں جو میقات طے ہوئے اللہ کی طرف سے وہ کل کتنے ہیں؟ 5. آپ کے سامنے آ جائے گا. ہمارے جو پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش کی جو فلائٹیں جاتی ہیں, ہمارا جو میقات ہے وہ کہلاتا ہے یلملم. وہ کیا کہلاتا ہے؟ یلملم ہمارا میقات ہے دوستو. جی دیکھیں اب دوستو, اب آپ کو سمجھ آ جائے گا. یہ نقشہ نظر آ رہا ہے دوستو, یہ یلو کلر کا, یہ سعودی عرب ہے, یہ خانہ کعبہ ہے نا, نظر آ رہا ہے؟ خانہ کعبہ تک جانے کے لیے دنیا میں 5 پوائنٹس ہے. یہ نمبر 1, یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ مدینہ منورہ. نمبر 2 لکھا ہوا ہے ذات عرق, عراق سے آنے والے. نمبر 3 لکھا ہے قرن المنازل, نجد سے آنے والے. نمبر 4 لکھا ہوا ہے یلملم, یمن, اور اس رخ سے پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش, مشرق بعید. نمبر 5 لکھا ہوا ہے جحفہ, شام, مصر, مراکش اور اس جانب سے ممالک. اب سمجھ میں آ گئی دوستو؟ اب دنیا میں فلائٹیں جہاں سے بھی اڑے ان میں ان 5 پوائنٹس میں سے ایک سے ضرور گزرے گی. ہماری جو پاکستان کراچی کی جو فلائٹ ہوگی وہ ان 5 میں سے کون سے نمبر سے گزرے گی؟ نمبر 4 سے. اور اس کا نام کیا ہے دوستو؟ یلملم نام ہے. تو اس پوائنٹ سے پہلے پہلے احرام پہن لیا جائے. اس وقت آپ فلائٹ میں ہوں گے, اور ہر ساتھی جانتا ہے کہ فلائٹ میں اس وقت احرام کی چادریں پہننا شاید آسان تو نہیں ہوگا نا, مشکل ہوگا تھوڑا سا نا. اس لیے اس سے پہلے انسان تسلی کے ساتھ پہن لے. لیکن پھر بھی اناؤنس ہوتا ہے, اعلان ہوتا ہے کہ میقات آنے والا ہے, جس نے نہیں باندھا وہ باندھ لے, یا جس نے نیت نہیں کی تو وہ نیت کر لے. جی چوتھا لفظ آپ سنیں گے دوستو مطاف. خانہ کعبہ کے ارد گرد کی وہ جگہ جہاں 7 چکر لگائے جاتے ہیں. دیکھیں یہ خانہ کعبہ ہے, اللہ کا گھر ہے. یہ سفید فرش آپ کو نظر آ رہا ہے نا, اس میں طواف ہوتا ہے, چکر لگتے ہیں 7. اس پورے صحن کو کیا کہا جاتا ہے؟ مطاف کہا جاتا ہے. 5واں لفظ ہے طواف کا. خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانے کو طواف کہتے ہیں, اور ایک چکر کو کیا کہتے ہیں؟ شوط. یہ ذہن میں رکھیں, کل 7 چکر ہیں. 7 چکر جب ہو جائیں تو آپ کہہ سکتے ہیں میں نے طواف کر لیا. لیکن ایک چکر لگایا تو آپ کہیں گے میں نے کیا کیا؟ ایک شوط کیا. 2 لگائے تو کہیں گے 2 شوط کیے. 5 لگائے 5 شوط کیے. جی چھٹا لفظ آپ سنیں گے استباع. مردوں کے لیے عمرے کے طواف میں سیدھے ہاتھ کو چادر سے نکال کر باہر کرنا. دیکھیں یہاں سے تو جب احرام باندھیں گے نا تو نیچے ایک چادر تہبند کی طرح پہن لیں گے,
انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ دیکھ لیں. دوسری چادر اوپر اوڑھتے ہیں، جیسے سردی میں ہم شال وغیرہ پہن لیتے ہیں، اسی طرح جائیں گے. لیکن جب آپ حرم شریف پہنچیں گے اور سیڑھیوں سے نیچے مطاف میں اترنے لگیں گے جہاں طواف ہوتا ہے، تو مرد وہاں رک جائیں گے اور کیا کریں گے، جو چادر پہنی ہوئی تھی اس کا ایک کونا سیدھے ہاتھ کے نیچے سے نکال کے یہاں ڈال دیں گے. یہ ہاتھ اور یہ بازو آپ کا کھل جائے گا، ننگا ہو جائے گا، اور یہاں سے ڈال کے یہاں پہ ڈال دیں گے. اس سیدھے بازو اور ہاتھ کے کھولنے کو کیا کہتے ہیں دوستو؟ استباع. کیا کہتے ہیں دوستو؟ اور یہ جو استباع کا عمل ہے یہ 7 چکروں میں پورا ہونا چاہیے. جب 7 چکر پورے ہو جائے، طواف پورا ہو جائے، تو پھر اس کو ڈھک لیا جائے. 7واں لفظ حجر اسود، وہ سیاہ پتھر جو خانہ کعبہ کے ایک کونے میں نصب ہے، جنت کا پتھر ہے جس کو بوسہ دیتے ہیں، یہ حجر اسود ہے دوستو. 8واں لفظ استیلا میں حجر اسود. حجر اسود کی سیدھ میں اس کی طرف کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں کا اشارہ کر کے ہاتھوں کو بوسہ دینا. جب طواف شروع کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اتنا رش ہے، ہجوم ہے، حجر اسود تک نہیں جا سکتے، تو حکم یہ کہ حجر اسود کی سیدھ میں آپ کھڑے ہو جائیں بالکل، اور شروع کرتے ہوئے پہلی دفعہ منہ بھی ہاتھ بھی اس کی طرف کر کے ہاتھ ایسے اٹھا لیں گے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھوں کو بوسہ دے دیں گے. اس عمل کو، اس بوسہ دینے کو کہا جاتا ہے استیلا میں حجر اسود. سمجھ میں آ گئی بات؟ اس کو یہ کہا جاتا ہے. اچھا آگے 9واں لفظ ہے رمل کا. طواف کے ابتدائی 3 چکروں میں پہلوانوں کی طرح ذرا اکڑ کر چلنا. دیکھیں طواف میں کتنے چکر ہوتے ہیں بھئی، یہ ساتھی دیکھ لینا. طواف میں کتنے چکر ہوتے ہیں؟ 7 چکر ہوتے ہیں. جو ابتدائی 3 چکر ہیں، جو ابتدائی 3 چکر ہیں، مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ ان 3 چکروں میں وہ کیا کریں گے، تھوڑا سا پہلوانوں کی طرح ذرا اکڑ کے، جیسے انسان چوڑا ہو کے چلتا ہے نا، یہ سنت ہے، شریعت کا حکم ہے. نہ ویسے تو حکم یہ کہ انسان تواضع کے ساتھ چلے، لیکن دیکھیں شریعت اللہ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کا نام ہے. اس میں انسان کیا کرے گا کہ رمل کے اندر 3 چکر جو شروع کے ہے اس میں تھوڑا سا آکڑ کے چلے گا. 10واں لفظ ہے مقام ابراہیم. وہ پتھر جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان نقش ہے، قدموں کے، اور وہ اس کے اندر بند کیے گئے ہیں دوست، وہ آپ کو نظر آ جائیں گے. جی 11واں لفظ ہے ملتزم. خانہ کعبہ کے دروازے سے لے کر دیوار کے کونے تک کا حصہ. دیکھیں دوستو یہ خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، نظر آ رہا ہے؟ نظر آ رہا ہے دوستو؟ اس دروازے کا جو اینڈ ہے نا، یہاں سے لے کر کے دیوار کا یہ حصہ، یہ جو درمیان کا حصہ، یہ اس کو کہا جاتا ہے ملتزم، اور یہاں سے چمٹ کر دعائیں کی جاتی. 12واں لفظ ہے حتیم. خانہ کعبہ کے ایک جانب گول چھوٹی دیوار جس کے اندر کا حصہ حقیقتاً خانہ کعبہ کے اندر شامل ہے، اس کو حتیم. یہ آپ کو چھوٹی سی دیوار نظر آ رہی ہوگی ایسے یو شکل کے اندر، یہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور وہاں تک. اس بیچ میں اگر آپ چلے گئے نا، اس بیچ میں، یہ در حقیقت خانہ کعبہ ہی کا حصہ ہے. جس نے یہاں نماز پڑھی ایسا ہے جیسے اس نے خانہ کعبہ کے اندر پڑھ لی. ابھی تک تو اس میں کوئی مشکل نہیں تھی، رش کی وجہ سے پھر اس کو روکا گیا. اب اس کے اندر بھی ایک اوقات کی ترتیب بنا دی گئی. جیسے مدینہ منورہ میں ریاض الجنہ میں وقت لینا پڑتا ہے نا تصریح سے، اور ترتیب پہ آپ جائیں گے، تو یہاں بھی اب یہ سہولت کر دی گئی. جی 3را لفظ آپ سنیں گے سعی. خانہ کعبہ کے طواف سے فارغ ہو کر آپ جب آگے بڑھیں گے تو ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں سعی کی جگہ، اور ایک جانب پہاڑی ہے جس کا نام ہے صفا، ایک کا نام ہے مروہ. صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے کو سعی کہتے ہیں. صفا سے شروع ہوتا ہے اور مروہ پہ جا کے آپ کا 7واں چکر پورا ہو جائے گا. جی 14واں لفظ ہے میلین اخضرین.
صفا اور مروہ کے درمیان وہ حصہ جس میں دوران سعی مردوں کو دوڑنا ہے، اور دو سبز لائٹوں سے اس کی نشاندہی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں، آپ کو یہ نظر آ رہا ہے دوستو، یہ صفا ہے، یہ مروہ ہے۔ یہاں سے سعی شروع ہوتی ہے ایک چکر، پھر وہاں سے آئیں گے دوسرا چکر، اس طرح ہوتے ہوتے 7واں چکر مروہ پہ پورا ہوتا ہے۔ لیکن اس بیچ کے اندر ایک چھوٹا سا حصہ آتا ہے جس میں گرین کلر کی لائٹیں لگی ہوئی، اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ لائٹ یہ ہے، پھر دوسری لائٹ تھوڑا آگے جا کر آتی ہے۔ یہ جو دو لائٹوں کے درمیان کا حصہ آتا ہے سعی کرتے ہوئے، تو اس میں مرد کو حکم ہے کہ تھوڑا دوڑتا ہوا جائے، اور جیسے ہی دوسری لائٹ آ جائے تو پھر نارمل چال میں آ جائے۔ اسی طرح اس جانب سے بھی یہی ہوگا جی۔ 15واں لفظ حلق یا قصر۔ حلق یاد رکھیں، حلق کہتے ہیں اس طرح پھرانے کو، قصر کہتے ہیں بال چھوٹے کرانے کو۔ حلق یہ ہے کہ مرد فارغ ہو کر پورے سر کو منڈوائے، قصر یہ ہے کہ پورے سر کے کم از کم چوتھائی بال ترشوا دے، جیسے مشین پھیر دے۔ جبکہ عورتیں پورے بالوں کو جمع کر کے، یعنی عورتوں کے تو بال بڑے ہوتے ہیں، تو جو چوٹی ہوتی ہے اس کا کونا جمع کر کے کنارے سے ایک پور کے برابر کاٹ لے گی۔ پور جو انگلی کا ایک پور ہوتا ہے، اس طرح گھما کے پھر وہاں سے کونے سے ایک قینچی سے کاٹ دیں گے اس کو۔ تو یہ کتنے اصطلاحی الفاظ ہو گئے دوستوں؟ 15 ہوگا جی۔ اب دوستوں، اب سفر کا آغاز ہو رہا ہے، ہم سفر پہ جا رہے ہیں۔ چند کام گھر سے روانگی کے وقت کر لیے جائیں۔ جسم کی صفائی جیسے زائد بال، مسواک وغیرہ کر کے احرام کی 2 چادریں پہن لیں۔ مرد ہے تو 2 چادریں پہن لے، غسل کر لے اور خوشبو لگا لے۔ نیت کرنے کے بعد یہ ساری چیزیں منع ہوتی ہے دوستو، یاد رکھیں، ابھی نیت نہیں کرنی۔ نیت کب کرنی ہوگی وہ آپ کو بتائیں گے ہم ابھی۔ نیت میں احتیاط، تو سب کچھ کر کے احرام کی 2 چادریں آپ نے پہن لی، 2 رکعت نفل بطور شکر کے ادا کر لیں۔ تیسرے نمبر پہ سامان بالخصوص پاسپورٹ، ٹکٹ، موبائل، کرنسی کا خیال رکھ لیں۔ نمبر 4، نکلتے وقت سب کے لیے بالخصوص گھر والوں کے لیے دعا کر لیں۔ اجتماعی دعا کوئی کرا سکتا ہے وہ کرا لے، نہیں تو انفرادی کر لیں۔ نمبر 5، وقت پر ایئرپورٹ کے لیے نکل جائیں۔ یہ مزاج بنانا کہ یار وہاں جا کے بیٹھے رہیں گے، چلو بھئی یہیں سے لیٹ نکلتے ہیں۔ کراچی ہے، سڑکیں ہیں، بلاک ہو گئی، مصیبت ہو گئی، پھر کیا کریں گے؟ وہاں جا کر سکون سے بیٹھ کے تلاوت، تسبیحات کر لینا، یہ بہت بہتر ہے بجائے اس مشکل کے جی۔ ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے، بہت تسلی اور حوصلہ رکھیں گے۔ دیکھیں، یہ یقین کر لیں کہ جہاں باقی لوگ جا رہے ہیں آپ بھی وہیں پہنچیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جہاز کے درمیان سے آپ کو کسی اور ملک میں اتار دیا جائے، لیکن ہم ذرا جلباز سے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ حوصلے کے ساتھ، سکون کے ساتھ، ساتھیوں کا خیال رکھتے ہوئے جی۔ جب سارا عمل ہو جائے گا، آپ کے بورڈنگ کارڈ مل جائیں گے، امیگریشن ہو جائے گا، سامان تسلی کے ساتھ جمع ہو جائے گا، سب چیزیں ہو گئی۔ جب آپ کے جہاز کا اعلان ہو جائے گا، اناؤنسمنٹ ہو جائے گی، سیٹ کی پہچان کر لیں کہ آپ کی سیٹ کیا ہے، کسی اور کی جگہ پہ نہ بیٹھیں۔ سیٹ پہ جب بیٹھ جائیں اور جہاز کا اعلان ہو جائے کہ جہاز اڑ رہا ہے یا جہاز اڑ جائے، اب نیت کریں دوست، بات سمجھ گئے؟ اس لیے کہ نیت اگر آپ نے کر لی تو آپ احرام کی ساری پابندیوں میں آ جائیں گے۔ اور ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ فلائٹیں گھنٹوں گھنٹوں بلکہ دنوں لیٹ ہو جاتی، تو اس لیے جب تک جہاز پرواز نہ بھر لے آپ نیت نہ کریں، ابھی میقات تک بہت راستہ ہوتا ہے۔ لہٰذا جب بیٹھ جائیں، اعلان ہو جائے، اب عمرے کی نیت کر لیں۔ اب عمرے کی نیت کیا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ ہم عربی کے یہ الفاظ یاد کر لیں، ورنہ تو اردو کا ترجمہ بھی۔ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اے اللہ، آپ کی رضا کے لیے عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان کر دیجئے اور میری طرف سے قبول کر لیجئے۔ یہ ہے عمرے کی نیت۔ ضروری ہے کہ اس کے بعد کم از کم 1 مرتبہ آپ تلبیہ بھی پڑھ لیں، کم از کم 1 مرتبہ، ورنہ 3 مرتبہ پڑھنا افضل ہے۔ تو نیت کر کے پھر تلبیہ پڑھ لیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک،
ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. بس اب آپ احرام میں آ گئے، احرام کی پابندیوں میں آ گئے، اور آپ کے عمرے کی نیت بھی مکمل ہو گئی. بات سمجھ گئے؟ اب آپ نے جتنا وقت مکہ مکرمہ تک پہنچنے میں ہے، آپ نے اعمال کا اہتمام، ذکر، تلبیہ، تسبیحات، درود شریف، تلاوت، اس کا اہتمام. نمازوں کی پابندی کرتے رہیں. جہاز میں بھی کوشش کریں کہ نماز ضائع نہ ہو. کھڑے ہو کر نماز کا موقع مل جائے پڑھ لینی چاہیے. نہیں مل سکے تو علماء کہتے اپنی سیٹ پر پڑھ لیں، بعد میں جب اترے تو اس نماز کو احتیاطاً دوہرا لیں. جی، اب احرام کی پابندیاں کیا ہے؟ مرد کا سر اور چہرہ دونوں کو، سر سے مراد جہاں بال آتے ہیں دوستوں، یہ اوپر کا حصہ، یہ اور چہرہ دونوں یہ کھلے ہوئے ہونے چاہیے. اس پر کوئی چادر، کوئی چیز نہیں رکھی جا سکتی. خواتین کو صرف چہرہ چھپانے سے پرہیز کرنا ہے. لیکن ابھی بات عرض ہوئی کہ چہرہ چھپانے سے مراد کیا ہے؟ کھول دے اس کو بے دھڑک؟ نہیں، وہ ہیڈ پہن لے کہ جس کے آگے فاصلے پہ پردہ لٹک رہا ہو، تاکہ پردہ بھی رہے، چہرہ بھی. ناخن اور بال وغیرہ اب کاٹنے سے پرہیز کرے گا. اس لیے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ سر کھجا رہے ہیں، داڑھی کھجا رہے ہیں، ناخنوں کو دانتوں میں چبا رہے ہیں. احرام کے بعد اگر ایسا ہو گیا بال ناخن ٹوٹ گئے تو پھر آپ کو دم یا فدیہ دینا پڑے گا. سلے ہوئے کپڑے، پاؤں کی ہڈی چھپانے والے جوتوں سے اب پرہیز ہوگا. خوشبو یا خوشبودار چیز سے پرہیز. گھر میں آپ نے خوشبو لگا دی یا نیت سے پہلے لگا دی تو ٹھیک ہے، اب نہیں لگا سکتے. ایسے صابن مت رکھیں اپنے پاس جو خوشبودار صابن ہو. انسان بھول جاتا ہے، ایئرپورٹ کے واش روم میں جائیں گے اور وہاں جا کے خوشبودار صابن یا ہینڈ واش رکھے ہوتے ہیں تو بے احتیاطی میں انسان کر لیتا ہے. تو اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ. نمبر 5، ہم بستری اور اس کے اسباب سے گریز. یعنی اگر زوجین ہو، میاں بیوی ایک ساتھ جا رہے ہیں تو وہ احتیاط کریں گے، اس قسم کی باتیں نہیں کریں گے. جی، اب جہاز میں کیا کرنا ہے؟ تلبیہ مسلسل پڑھتا رہے. یہ سب سے زیادہ باعث اجر عمل ہے، کثرت کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھتا رہے. جی، راستے میں جب آپ پہنچیں گے، ابھی آپ سے کہا گیا کہ اعلان ہوگا کہ جی میقات آنے والا ہے. اب آپ بتائیں ہمارے میقات کا نام کیا تھا؟ یلملم نام تھا. دیکھیں یہ رہا، یہ یلملم ہمارا میقات ہے، یہ باقی چاروں میقات یہ رہے، اور یہ مکہ مکرمہ پہنچنا ہے سب کو. جی، سعودی ایئرپورٹ پہ آپ اتر گئے، جدہ ایئرپورٹ پہ صبر اور حوصلہ. سامان کے لیے دھکم پیل یا کاؤنٹر کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں. شعبہ طب بعض دفعہ وہ کوئی ڈراپس وغیرہ دیتے ہیں، کچھ پلاتے ہیں، یا آپ کی طبیعت ایسی ہے تو وہاں ایک باقاعدہ شعبہ ہوتا ہے. پاسپورٹ کی حوالگی، سامان اور معلم کارڈ کی وصولی. حاجیوں سے ان کے پاسپورٹ معلم لے لیتے ہیں. وہ آپ سے کہیں بھئی اپنا پاسپورٹ دے رہے ہیں، باقی ساتھی بھی دے رہے ہیں، آپ بھی دے دیں گے، ان کے حوالے کر دیں گے. ضروری ہے، ایک حصہ ہے. اپنا سامان تسلی سے دیکھ لیں. وہاں معلم کے کارڈ ملتے ہیں، وہ آپ کو مل جائیں گے، وہ گلے میں، ہاتھ میں، سب چیزیں ڈال دیں. جی، اچھا، اب آپ روانہ ہو جائیں گے، اور جب جدہ ایئرپورٹ سے آپ جائیں گے، راستے میں ایک جگہ بنی ہوئی آئے گی جیسے قرآن کا رحل بنا ہوا ہے. نظر آ رہا ہے دوستوں؟ یہ ایک جگہ آتی ہے، یہ وہ مخصوص جگہ ہے کہ جس سے آگے کافروں کے لیے ممانعت ہوتی ہے. یہ اس طرح بات سمجھ گئے؟ اور جو جدہ وغیرہ کے لوگ عمرے کے لیے، چونکہ ہم تو پاکستان سے جا رہے ہوں گے، جدہ وغیرہ کے لوگ جاتے تو وہ اس سے پہلے اپنا احرام وغیرہ پہن لیتے ہیں. ہم نے مکہ مکرمہ پہنچ کر جو کام کرنا ہے وہ کیا ہے دوستو؟ ہم نے عمرہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے دوستو؟ عمرہ کرنا. جی، آگے چلیں، آگے. اچھا، اب آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے، آپ کو آپ کے ہوٹل کے پاس اتار دیا جائے گا. ہوٹل کہاں پر ہے؟ ہوٹل کا نام کیا ہے؟ ہوٹل اور حرم میں کتنا فاصلہ ہے؟ یہ سب چیزیں سمجھنے کی ہے. اس کو سمجھ لیں تسلی کے ساتھ. ہوٹل سے مسجد حرام تک راستے کی پہچان کر لیں. مسجد حرام کا نقشہ اور بڑے گیٹوں کی پہچان کریں. مسجد حرام کے بڑے بڑے گیٹ ہیں، باب ملک فہد ہے، باب ملک عبدالعزیز ہے، باب ملک عبداللہ ہے،
باب العمرہ ہے، باب السلام، یہ بڑے 5-6 گیٹ بنے ہوئے. آپ کا ہوٹل لازماً کسی ایک بڑے گیٹ کے قریب ہوگا، باب عبدالعزیز جو بھی ہو. اگر آپ کے ساتھ فیملی ہے، اہلیہ ہے، والدہ ہے، خاص طور پہ بزرگ ہیں، ان کو بتا دیں کہ بھئی ہم جس گیٹ سے داخل ہوتے ہیں نا اس کا نام یہ ہے، اور پھر اگر آگے پیچھے ہو جائیں بولے اس گیٹ سے باہر نکل کر آپ اس جگہ پر آپ بیٹھ جائیں گے تو ہم آپس میں مل لیں گے. اس میں بڑی سہولت ہوتی جی. مکہ مکرمہ میں ہوٹل میں جگہ کی پہچان، سامان کی حفاظت، جلد بازی نہیں، پہنچ کے اپنا سامان اپنے کمرے میں رکھ دیں. اب کیا کرنا ہے، آرام یا عمرہ یہ ساتھی مشورے سے طے کر لیں. تھکاوٹ ہوتی ہے، افضل یہ ہے کہ انسان تھوڑا آرام کر لے، اور اگر ساتھی طے کر لے نہیں بھئی ہم نے تو جا کے عمرہ کرنا ہے، ہمت ہے عمرہ کر لیں. ہوٹل سے مسجد حرام تک راستے کو سمجھ لیں، مسجد حرام کے بڑے گیٹوں کی پہچان کر لیں. گم ہو جانے کی صورت میں واضح علامات کی نشاندہی کر لیں. اپنے ہوٹل کا کارڈ اپنے پرس میں، اپنے ساتھیوں کے پرس میں رکھوا دیں. اب مسجد حرام میں ہمارا داخلہ ہوگا، اب ہم مسجد حرام جا رہے ہیں تاکہ عمرے کی ادائیگی کر لیں خانہ کعبہ کی طرف. جی یہ دیکھیں دوستو، یہ بڑے گیٹ بنے ہوئے ہیں، باب صفا، باب السلام، باب الفتح، باب عمرہ، باب فہد، باب ملک عبدالعزیز. یہ بڑے بڑے گیٹ ہیں جو مسجد حرام کے ساتھ بنے ہوئے ہیں. تو ان میں سے کسی نہ کسی ایک گیٹ سے آپ نے جانا ہوگا، داخلہ ہوگا. جی اچھا، اب عمرے کا طریقہ کیا ہے دوستو؟ بالکل آسان ترین طریقہ، کوئی مشکل نہیں. اب ہم نے عمرہ کرنا ہے تو عمرے میں کیا کیا چیزیں کرنی ہے، یہ اس کا ایک آسان طریقہ ہے دوستو. تلبیہ آپ سمجھ گئے؟ تلبیہ کس کو کہتے ہیں؟ لبیک. وہ تو ہم کہاں سے پڑھتے ہوئے آ رہے تھے؟ جی کہاں سے پڑھتے ہوئے آ رہے تھے؟ پاکستان سے نا، اپنے مقام سے، کراچی سے پڑھتے ہوئے جا رہے. یہ تو پہلا مرحلہ ہو چکا ہے. مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں، داخل ہوں گے. داخل ہونے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 طواف، نمبر 2 2 رکعت نفل، نمبر 3 زمزم کا پانی، نمبر 4 صفا مروہ کی سعی، نمبر 6 حلق یا قصر، اور اس کے بعد آپ حلال ہو گئے. عمرہ مبارک، آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو چکے. کوئی مشکل نہیں ہے دوست. مسجد حرام میں داخل ہونا، ظاہر سی بات ہے مسجد تو ہر مسلمان اپنی مسجد میں آتا جاتا ہے، آداب کے ساتھ داخل ہو گئے. اندر جا کے طواف کرنا ہے. طواف میں کل کتنے چکر ہوتے ہیں دوستو؟ 7. ایک چکر کو کیا کہتے ہیں؟ شوط کہتے ہیں. ماشاءاللہ شوط کہتے ہیں. 7 چکر جب پورے ہو جائیں، طواف پورا ہو گیا. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ کتنے رکعت نفل پڑھنے؟ 2 رکعت نفل. یہ 2 رکعت نفل کوشش کریں گے مقام ابراہیم کا جو پتھر ہے اس کے پیچھے جگہ مل جائے. مل گئی ٹھیک، پورے حرم میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. زمزم کے کولر رکھے ہوتے ہیں، وہاں جا کے پانی پینا ہے. اس کے بعد صفا مروہ جا کے سعی کرنی ہے. شروع کہاں سے کریں گے؟ صفا سے. مروہ جا کے ایک چکر پورا ہوگا، پھر مروہ سے صفا آئیں گے دوسرا چکر. بیچ میں ایک جگہ آئے گی جہاں مردوں نے تھوڑا سا دوڑنا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ میلین اخضرین کہتے ہیں. یہ 7 چکر پورے ہو جائیں گے، آپ نکلیں گے. اب جو مرد حضرات ہیں یا تو وہ سر پہ اس طرح پھرا دیں، یہ سب سے افضل ہے. اور اگر بال بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ جس پر مشین پھرا سکتے ہیں، بات سمجھ گئے؟ ایک تو یہ کہ پہلے سے ہی بال ہی نہیں ہے اور آپ کہیں کہ جی میں قصر کراؤں، تو کس چیز کا قصر ہو ہی نہیں سکتا. اور مستورات ہوٹل جا کر وہ وہاں بال نہ کھولیں. ہوٹل کے کمرے میں جا کر دوسری عورت سے یا اپنے محرم مرد سے 1 پور کے برابر بال کاٹ لیں، بس حلال ہو گئے، عمرہ ختم ہو گیا. غسل کر کے اپنے کپڑے پہن لیں. دیکھیں جی، اب دیکھیں دوستو، اب یہ عمرے کا طریقہ ہے پورا. طواف کی نیت اور طواف کا طریقہ دیکھیں. جب ہم اتریں گے طواف کے لیے سیڑھیوں سے، تو ہمیں ایک کام کرنا ہے کہ اترتے ہوئے استباع، یعنی سیدھے کندھے کو کیا کریں گے؟ ننگا کر دیں گے. مردوں کے لیے یہ چادر نکال کے اس طرف ڈال دیں گے، ٹھیک ہے. حجر اسود کے سامنے پہنچ کر
آپ حرم میں داخل ہوں گے نا تو دوستو کہیں سے بھی جا سکتے ہیں آپ، لیکن آپ نے بہرحال چکر لگا کے کس کونے تک پہنچنا ہے؟ حجر اسود والے کونے تک. خانہ کعبہ کے 4 کونے، جس کونے میں حجر اسود لگا ہوا ہے وہاں سے طواف شروع ہوتا ہے، اس تک پہنچیں گے. پہنچنے کے بعد کیا کریں گے؟ اس کی طرف منہ کر کے اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی حجر اسود کی طرف کر کے دونوں ہاتھوں کو بوسا دیں گے، اس طرح بالکل سامنے کی طرف کر کے بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہہ کر ہاتھوں کو بوسا دے دیں گے. ٹھیک ہو گئی؟ 7 چکر لگانے ہیں ہم نے. ہر چکر شروع ہوگا حجر اسود سے اور ختم بھی کس پہ ہوگا؟ حجر اسود پہ. تو جب آپ نے شروع کیا تو آپ نے پہلی دفعہ استعلام کیا، پھر دوسری دفعہ کیا، تیسری دفعہ کیا، چوتھی دفعہ. 7واں چکر جب پورا ہوگا اینڈ پہ آئے گا پھر بھی آپ استعلام کریں گے. تو اب یہ بتائیں کہ چکر ہو گئے 7 اور استعلام ہو گئے 8. ماشاءاللہ سمجھ میں آ گئے؟ اچھا، اسی طرح 7 چکر لگانے میں جو شروع کے 3 چکر ہیں اس میں مردوں کو کیا کرنا ہے؟ رمل کرنا ہے، تھوڑا سا اکڑ اکڑ کے چلنا ہے. بعض دفعہ بہت رش ہوتا ہے، موقع نہیں ملتا تو کوئی مسئلہ بھی نہیں. سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ یہ 7 چکر پورے ہو جائیں گے، 8 استعلام پورے ہو جائیں گے. اب طواف کے بعد جو کندھا آپ کا کھلا ہوا تھا نا اس کو ڈھک لیں. مستورات تو اپنے کپڑوں میں ہوں گی. اب 2 رکعت نفل کی ادائیگی مقام ابراہیم پر کریں، اور اگر جگہ نہ ملے تو پھر پورے حرم میں کہیں پر بھی کر لیں. موقع اگر ملے تو ملتزم پہ، ملتزم سمجھ گئے نا، خانہ کعبہ کے دروازے سے لے کر دیوار کے کونے تک، لیکن بہت مشکل ہوتی ہے، انسان کو اپنے آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہیے. موقع مل جائے تو وہاں جا کے دعا مانگ لیں، پھر زمزم کا پانی تسلی سے پی لیں. اس کے بعد سعی کی نیت اور طریقہ. سعی کے لیے آپ جائیں گے پہلے صفا پہ، ایک پہاڑی سی بنی ہوئی ابھی آ جائے گی. وہاں پہنچ کر ہم نے پہلے تو سعی کی نیت کرنی ہے. سعی کی نیت کیا ہے؟ اے اللہ میں سعی کی نیت کرتا ہوں، اسے میری طرف سے قبول کر لے، میرے لیے آسان فرما دے. سمجھ گئے دوست؟ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اس کے بعد ہاتھ اٹھاتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف، ہاتھوں کو بوسا. ایسا نہیں کرنا دوست، بلکہ کیا کرنا ہے؟ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے دعا کے انداز میں ہاتھ اٹھانے. کس کے انداز میں؟ جیسے دعا کر، تسلی سے دعا کر کے ہاتھ پھیر لیں. اور اب صفا سے آپ روانہ ہو جائیں گے مروہ کے لیے. مروہ پہ جب پہنچیں گے پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے دعا کے انداز میں دعا کر لیں، اور پھر وہاں سے صف اسی طرح اس انداز سے چلتے رہیں گے. تو صفا سے ابتدا ہوگی، مروہ پر اختتام ہوگا. میلین اخضرین میں مردوں کو دوڑ کر جانا ہے. 7 چکر پورے ہو جائیں گے، آخر میں چاہے آپ حلق کریں اس طرح پھرائیں یا پھر آپ قصر کر لیں. ٹھیک ہو گئی بات؟ جی. اب دیکھیں دوستو، ہم داخل ہو گئے مسجد حرام میں. ہم نے سیدھا ہاتھ کھول دیا ہے، مستورات اپنے عام حالت میں. 4 کونوں میں سے طواف شروع کریں گے. کون سے کونے سے؟ حجر اسود. اس کونے تک ہم نے پہنچنا ہے، اس کی سیدھ میں. اچھا، یہاں جب پہنچیں گے نا بہت غور کیجئے گا، طواف شروع کر رہے ہیں نا ابھی، تو اس سے تھوڑا سا پہلے کھڑا ہو جائے، چند قدم پہلے یہاں ایسے کھڑے ہو جائے، اور یہاں کھڑے ہو کر نیت کر لیں کس کی؟ طواف کی. کس کی نیت کر لیں؟ طواف کی نیت بھی. اللہم انی ارید الطواف فیسرہ لی وتقبلہ منی، اگر عربی میں کریں، ورنہ اردو میں کہ اللہ میں طواف کی نیت کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان فرما دے، میری طرف سے قبول فرما لے. بس یہ نیت کر لی آپ نے. اب بالکل اس کے سامنے ایسے کھڑے ہو جائیں جیسے یہ لوگ کھڑے ہوئے، سیدھ میں کھڑے ہو جائیں، اور دونوں ہاتھوں کا رخ کس کی طرف کر لیں؟ حجر اسود کی طرف کر لیں. اور کیا کہیں گے زبان سے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، یا بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کہہ کر دونوں ہاتھوں کو کیا دے دیں؟ بوسا دے دیں. اور یہاں سے اب طواف کا چکر شروع ہو جائے گا. پہلے چکر میں کیا کریں گے؟ رمل، پہلوانوں کی طرح جیسے اکڑ اکڑ کے چلتے ہیں نا، مردوں کے لیے، مستورات کے لیے نہیں. یہاں سے آپ جا رہے ہوں گے، یہ بیچ میں جو جگہ حتیم کی آتی ہے نا دوستو، اس بیچ سے نہیں جانا ورنہ طواف ناقص ہوگا. اس کے پیچھے سے ہم گزریں گے، ہوتے 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 ہم لوگ آئیں گے، یہ ہمارا ایک چکر پورا ہو جائے گا.
بات سمجھ گئے؟ ایک چکر جب پورا ہو جائے گا ہم نے پھر کیا کرنا ہے دوستوں؟ استیلام کرنا ہے. لیکن اب بات سمجھیں, پہلی دفعہ جب ہم استیلام کر رہے تھے تو چہرے کا رخ بھی کس کی طرف تھا؟ حجر اسود کی طرف. ہاتھوں کا رخ بھی کس کی طرف تھا؟ لیکن باقی چکروں میں ایسا نہیں کرنا. باقی چکروں میں ہاتھوں کا رخ تو حجر اسود کی طرف ایسے ہوگا, چہرے کا رخ آپ کی سیدھ میں جہاں سے آپ نے طواف پہ جانا ہے, بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, اور ہاتھوں کو بوسہ دے. بات سمجھ میں آ گئی؟ صرف پہلے والے چکر کے آغاز میں چہرے اور ہاتھ دونوں کا رخ اس کی طرف, اور باقی چکروں میں صرف کس کا رخ ہوگا؟ ہاتھوں کا رخ ہوگا, چہرے کا رخ نہیں ہوگا. یہ بات بھی ہو گئی. اس طریقے سے 7 چکر پورے ہو جائیں گے. 7 چکر جب پورے ہو جائیں گے تو پھر ہم ایک استیلام پھر بھی آخر میں کریں گے. تو استیلام ہمارے کتنے ہو گئے؟ 8 استیلام. اب کندھا ڈھک لیں, اس کو چھپا لیں. اگر ملتزم پہ جگہ مل جائے تو دعا کر لیں, نہیں ملے یہاں آ کر 2 رکعت نفل اس کے پیچھے پڑھ لیں, یا پورے حرم میں جہاں بھی 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں وہ پڑھ لیا آپ نے. جی آگے چلیں. اچھا, یہ ہے مقام ابراہیم دوستو. اس کے پیچھے کوشش کرنی چاہیے جگہ مل جائے, مل جاتی ہے ورنہ کہیں بھی مل جائے. جی, اور یہ اس کے اندر دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدمین کا نشان نقش ہے, انسان قریب سے دیکھتا ہے تو نظر آ جاتا ہے. جی اچھا, اب 2 رکعت نفل پڑھ لی. اب پانی کے کولر رکھے ہوں گے, وہاں تسلی سے جا کے زمزم پی لیں خوب. زمزم پینے کے بعد پھر کیا کریں؟ جی آگے آگے. اب جائیں گے صفا اور مروہ کی سعی کے لیے. بات سمجھ گئے؟ صفا ایک پہاڑی ہے, مروہ بھی ایک پہاڑی ہے. یہ پہلے تو بڑی پہاڑیاں تھی, اب بہت مختصر سی رہ گئی ہے. صفا پہ جب کھڑے ہوں گے نا, اس اینگل سے کھڑے ہوں کہ آپ کے چہرے کا رخ خانہ کعبہ کی طرف آ رہا ہو, اس کی طرف آ رہا ہو. ٹھیک ہے, اور نیت کر لیں گے کس کی؟ سعی کی نیت. اے اللہ میں سعی کی نیت کرتا ہوں, اسے میری طرف سے قبول کر کے میرے لیے آسان فرما دے. پھر اس کے بعد ہاتھ کیسے اٹھانے ہیں دوستو؟ جی دعا کے انداز میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے, اور صفا سے آپ روانہ ہو جائیں. یہاں تک نارمل چال میں چلیں گے, یہ ڈاٹ آپ لوگ چلاتے رہیں, یہاں تک نارمل چال میں چلیں گے گرین تک, اور جب گرین کے درمیان پہنچیں گے تو پھر مردوں کے لیے کیا کرنا ہے؟ تھوڑا سا دوڑ کر چلنا ہے, کوئی سی دعا بھی پڑھتے رہیں, اور یہاں پہنچنے کے بعد پھر نارمل چال میں مروہ پہنچ جائیں گے. مروہ پہ کھڑے ہو کر پھر اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر کے دعا کریں گے. اسی طریقے سے 7 چکر پورے کرنے ہیں. جی یہ دوستو دیکھیں, یہ پہاڑی کی اب تھوڑا سا حصہ رہ گیا, اس کو انہوں نے محفوظ کیا ہے, چھوٹا سا حصہ. جی یہ لوگ صفا سے مروہ کی طرف جا رہے ہیں, مروہ سے صفا کی طرف آ رہے ہیں, اور یہ جو بیچ کا حصہ ہے نا, یہ ویل چیئر والوں کے لیے, بزرگ حضرات کے لیے. ہم نے دائیں جانب میں صفا والے جا رہے ہیں مروہ کی طرف, اور بائیں جانب میں مروہ والے آ رہے ہیں صفا کی طرف. جی یہ آپ کو نظر آ رہی ہے گرین لائٹیں دونوں, اس کو میلین اخضرین کہتے ہیں. جی 7 چکر پورے ہو گئے. باہر نکل کے حلق والی دکانیں ہوتی ہیں یا جہاں پر بھی مل جائے, سر کا حلق کرائیں, بڑے بال ہے تو بالوں پہ مشین پھیر لیں. مستورات ہوٹل جا کر 1 پور کے برابر بال کاٹ لیں. جی سمجھ گئے دوستوں؟ تو تلبیہ, پھر مسجد حرام میں آئے, پھر طواف کیا, پھر 2 رکعت نفل پڑھی, زمزم پیا, صفا مروہ کی سعی کی, حلق یا قصر کر لیا, اور آپ حلال ہو. حلال سے مراد یعنی احرام سے, ایک وہ والا حلال ہوتا ہے نا جو بکرا لٹا کے کرتے ہیں, وہ والا نہیں. مقصد ہے کہ اب احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی, غسل کر کے آپ نارمل کپڑے پہن لیں, آپ کو عمرہ مبارک ہوگی. سمجھ گئے؟ یہ عمرہ آپ کا ہو گیا. جی اب عمرہ پورا ہو گیا, اب حج میں دن باقی ہے. مثال کے طور پہ 5 دن, 10 دن, 15 دن. کبھی کبھی دل میں آتا ہے چلو دوسرا عمرہ کر لیتے ہیں, والد صاحب کے لیے, والدہ کے لیے, فلاں کے لیے. اب احرام کہاں سے باندھیں گے؟ تو اب مختلف جگہ ہیں دوستوں.
یا تو سب سے قریبی جگہ ہے مسجد عائشہ، وہاں جائیں، وہاں جا کے وضو کر کے یا غسل کر کے احرام کی چادریں پہن کر 2 رکعت نفل پڑھ کے اور دوبارہ عمرے کی نیت کر کے آ جائیں۔ کون سی مسجد سے؟ مسجد عائشہ سے، جی یہ مسجد عائشہ کے اندر کا حصہ ہے، جی۔ دوسری صورت یہ کہ آپ مسجد عائشہ نہ جائیں، مسجد جعرانہ، یہاں سے عمرہ افضل ہے، وہاں جا کر کے وہاں سے نیت کریں، احرام پہن کے آ کے عمرہ کر لیں، جی۔ یا پھر یہ ہے مسجد حدیبیہ، یہاں بھی جا سکتے ہیں، یہاں بھی عمرے کا احرام بن۔ سمجھ گئے دوستو؟ باقی دن ہے تو مکہ کی مختلف زیارتیں ہیں دوستو، آپ کے گروپ آپ کی ترتیب بنائے گا کہ آپ کو کہاں کہاں اہم ترین جگہ ہیں، جی۔ یہ ہے جبل نور یعنی غار حرا، آپ علیہ السلام پہ جہاں پہلی وحی اتری، یہ پہاڑ کے اوپر ہے، انسان اوپر جا سکتا ہے تو اوپر، ورنہ نیچے جا کے دعا کر کے آ جائے، جی۔ یہ جبل حرا ہے، غار حرا، جی۔ آگے یہ غار ثور جہاں ہجرت میں آپ علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ 3 دن 3 راتیں گزاری تھی، جی۔ یہ غار ثور والا پہاڑ ہے، جی۔ موقع ملے، حج میں وقت ہے تو اچھا ہے، منی، عرفات، مزدلفہ کو دیکھ لے پہلے سے جا کے۔ یہ منی کی وادی ہے اور اس کے اندر یہ مسجد ہے، مسجد خیف کے نام سے، انسان ایک دفعہ پہلے دیکھ کے آ جائے تاکہ تھوڑا اندازہ ہو جائے، جی۔ یہ منی کے خیمے ہیں، جی۔ یہ مسجد نمرہ ہے جو عرفات کے اندر ہے، جی۔ یہ عرفات کے اندر جبل رحمت ہے، بڑی اہم جگہ ہے، لوگ اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، جی۔ یہ مزدلفہ ہے جہاں ایک رات گزارنی ہوتی ہے، یہ مسجد ہے، مسجد مشعر الحرام کے نام سے، جی۔ اور پھر یہ زیارات کر کے کوشش کریں کہ نماز معمولات، نفلی طواف یہ خانہ کعبہ کے اندر یہ ہوتے رہیں، مسجد حرام میں اپنے معمولات کرتے رہیں جب تک کہ حج کا وقت نہیں آ جاتا، اپنے معمولات کی حفاظت کریں، جی۔ بات سمجھ گئے؟ اب یہ عمرے کی پوری بات آپ کے سامنے آئی، اب دیکھیں عمرے کا ایک خلاصہ، غور سے دیکھیں۔ غسل، احرام کی چادریں گھر سے پہن لی، جی۔ 2 رکعت شکر کی نماز پڑھ لی، جی۔ ایئرپورٹ روانہ ہو گئے، ہوائی جہاز میں بیٹھ کر عمرے کی نیت اور تلبیہ پڑھنا شروع کیا، مکہ پہنچ کر سامان رکھ کر حرم میں داخل ہوئے، مطاف میں اترتے وقت استباع یعنی مردوں نے سیدھا ہاتھ کھول دیا، حجر اسود پہ پہنچ کر طواف کی نیت کی اور استعلام کیا، جی۔ طواف کے 7 چکروں کا آغاز کیا، ابتدائی 3 چکروں میں مردوں نے رمل کیا، طواف کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم پر یا جہاں بھی موقع ملا زمزم کا پانی پیا، صفا مروہ کی سعی یعنی 7 چکر لگائے، حلق یا قصر کیا، عمرہ مکمل اور گھر چلے جائیں، یعنی کراچی آ جائیں، حج تو نہیں کیا ابھی، ہوٹل چلے جائیں، جب تک وہاں پر ہے نا تو ہمارا گھر کیا ہوگا دوستو؟ ہوٹل ہوگا۔ انشاءاللہ یہ آج کی مجلس عمرے کی تھی، کل مغرب کے بعد انشاءاللہ حج کا پورا طریقہ مجلس میں بیان ہوگا، ساتھی جس طرح آج محبت سے آئے ہیں کل بھی اہتمام سے آئیں، اللہ پاک ہمارے اس بیٹھنے کو، اس سننے اور طلب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ انشاءاللہ کل کی مجلس میں اگر کوئی سوال ذہن میں ہو تو آخر میں موقع دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔